بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں گیریزن کالج سے اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حسرت موہانی کی غزل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آخری دو اشعار کی آج ہم تشریح دیکھیں گے کہ حسرت موہانی ان اشعار میں کیا کہتے ہیں۔ غزل کے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ نہیں آتی تو یاد ان کی یاد، کن کی یاد؟ محبوب کی یاد، اور اسی محبوب کی یاد جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے، کہ جس کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ بلانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھولتا نہیں ہے۔ تو محبوب کی یاد نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک کافی عرصے تک، لمبے عرصے تک، کافی دیر تک، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، اور جب محبوب یاد آتا ہے تو مسلسل یاد آتا ہے۔ نصیب مفہوم دیکھتے ہیں۔ محبوب کی یاد جب نہ آئے تو مہینوں تک نہیں آتی، لیکن جب یاد آتی ہے تو یہ مسلسل ستاتی رہتی ہے، مسلسل آتی رہتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں حسرت موہانی دو کیفیات کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب کی محبت کے حوالے سے، محبوب کی یاد کے حوالے سے۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ محبوب کی یاد کچھ عرصے کے لیے دل و دماغ سے محو ہو جاتی ہے، اور پھر کسی سبب سے وہ یاد آتی ہے تو پھر بہت عرصے تک جاتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبوب کی یاد دل سے محو ہو سکتی ہے، دل سے جا سکتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے، بدلے ہزار موسم رشتے نہیں بدلتے۔ اب جو دل میں ایک دفعہ جان گزین ہو گیا، جس کی یاد ایک دفعہ دل کا حصہ بن گئی، جس کی محبت ایک دفعہ دل میں رچ بس گئی، پھر اس کا دل سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کے کئی موسم ہیں۔ عالم شباب اور جوانی کا جو موسم ہے وہ عشق کا موسم ہے۔ موسم عشق جو آیا تو قیامت لایا، پھر وہ موسم تو گیا اور قیامت نہ گئی۔ تو جب عشق عالم شباب میں انسان کے وجود کا، انسان کے دل کا، انسان کی یادوں کا حصہ بن جائے، تو پھر غم روزگار اور غم زندگی اگر اسے کچھ وقت کے لیے محو کر بھی دے تو پھر بھی انسان کے تحت شعور اور لاشعور میں محبوب کی یاد موجود رہتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی تجزیہ ہے کہ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ محبوب کی یاد آتی ہے، میں بڑی مشکل سے دل سے محو کرتا ہوں، بھلاتا ہوں، اور بہت عرصے تک پھر وہ یاد نہیں آتا۔ گویا غم روزگار میں کھو جاتا ہوں، غم دنیا میں کھو جاتا ہوں، غم زندگی میں کھو جاتا ہوں۔ یعنی غم دنیا محبوب کی یاد سے بیگانہ کر دیتا ہے، غم روزگار محبوب کی یاد کو تھوڑی دیر کے لیے دل و دماغ کے پردوں سے محو کر دیتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، اور پھر جب محبوب کی یاد آتی ہے تو پھر مسلسل آتی ہے اور بہت عرصے تک دل کے پردوں سے محو نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر محبوب کی یاد آتی کیوں ہے؟ جب غم روزگار کا شکار ہو گیا عاشق، غم دنیا میں گرفتار ہو گیا، تو پھر غم دنیا سے پھر غم محبوب
اور پھر محبوب کی یاد کیوں آئی؟ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی شکل محبوب سے ملتی جلتی ہے تو محبوب یاد آ گیا، کوئی ایسی آواز سنی کہ جس کی آواز محبوب سے ملتی جلتی ہے تو محبوب یاد آ گیا، یا پھر کسی اور عاشق کو اپنے محبوب سے ملتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تو اپنا محبوب یاد آ گیا۔ گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تیری یاد ان کے پردوں سے محو ہوتی ہے تو بہت عرصے کے لیے ہو جاتی ہے، اور جب یاد آتا ہے تو مسلسل یاد آتا رہتا ہے۔ میر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر، باز آ نادان پھر وہ جی سے بلایا نہیں جائے گا، اور ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے انہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یعنی ایک مدت تک تو تجھے یاد نہ کیا لیکن بھولے نہیں۔ وہی بات کہ یاد دل و دماغ سے بظاہر تو یوں لگا کہ محو ہو گئی، لیکن شعور اور تحت شعور کا حصہ رہی، لاشعور کا حصہ رہی، اور پھر کسی سبب سے غالب کو ہمیں یاد آ گیا۔ پروین شاکر نے کہا عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم کے اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد، یعنی زندگی کے جھنجھٹوں نے، غم روزگار کے جھمیلوں نے محبوب کی یاد کو وقتی طور پر دل سے مٹا دیا، لیکن مستقل نہیں۔ جب بھی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، مومن کا شعر، جب کوئی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی جب بھی فراغت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہی محبوب کا تصور اور محبوب کی یاد ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی شاعر اپنی بے بسی کا اصل میں اظہار کر رہے ہیں کہ محبوب کو مستقل بھلا دینا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ کوشش کرتا ہوں، غم دنیا میں الجھ جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوب دوبارہ سے میری یادوں کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر وہ یادیں تو عرصے تک زندگی کا حصہ رہتا ہے۔ عزیز طلباء، آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جو اس غزل کا مقطع ہے۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی، حقیقت ظاہر ہو گئی، اصلیت ظاہر ہو گئی۔ تیرے ترک محبت کی، ترک محبت محبت کو چھوڑ دینا، تیرے ترک محبت کی یعنی خود سے ہم کلام ہو رہے ہیں، خود کلامی کر رہے ہیں۔ کیا حسرت تو نے جو ترک محبت کا دعویٰ کیا تھا، محبوب کی محبت کو دل سے مٹانے کا جو دعویٰ کیا تھا، اب اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی، اب وہ سے مراد محبوب پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، یعنی یہ جو تیرا دعویٰ تھا وہ درست نہیں تھا، کیونکہ محبوب تو تجھے پہلے سے بھی زیادہ یاد آ رہا ہے۔ نثری مفہوم دیکھیے، اے حسرت تیرے ترک محبت کی اصلیت ظاہر ہو چکی ہے کہ اب تو محبوب تجھے پہلے سے بھی زیادہ یاد آ رہا ہے۔ عزیز طلباء، غزل کا مقطع یعنی آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ کبھی بھی تشریح میں نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تشریح، اس کا مفہوم ہم نے سمجھنا ہے۔ اور یہ خوبصورت شعر ہے، گویا وہ جو ہم نے 4 اشعار پڑھے، 3 اشعار پڑھے، جس میں شاعر ذکر کر رہا ہے محبوب کو بھلانے کا، محبوب کو بھول جانے کا، محبوب کو بھولنے کی کوشش کرنے کا۔ اب یہاں آ کر وہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اگرچہ میں نے محبوب سے ترک محبت کا دعویٰ بھی کیا، محبوب کو بھولنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اصل میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ محبوب کی یاد کبھی بھی دل کے پردے سے غائب ہو ہی نہیں سکتی، اور خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے حسرت تو نے جو محبوب کو چھوڑنے کا اور محبت کو ترک کرنے کا اور محبوب کو بھولنے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ حقیقت میں درست نہیں تھا۔ داغ کا شعر دیکھیے، تو نے اے داغ محبت سے کیا ہے انکار، یہ سخن یاد رہے یاد رہے یاد رہے۔ گویا حسرت بھی یہی کہتے ہیں
کہ میں دعویٰ تو کر بیٹھا لیکن حقیقت میں اس دعوے پر پورا نہیں اتر سکا. کیوں؟ کہ زبان سے کہہ دینا کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن اگر دل اس زبان کے کہے ہوئے سے متفق نہ ہو تو ظاہر انسان وہ کام سر انجام نہیں دے سکتا. محبوب کی محبت جو کہ دل کے نہا خانوں میں ہوتی ہے، سو وہ زبان سے جتنا بھی انکار کرتا رہے، اقرار کرتا رہے، جو کچھ دل میں ہے اصلیت وہی ہوتی ہے. سو دل محبوب کو بلانے پہ راضی ہی نہیں تھا، اگرچہ شاعر نے کوشش کی، لیکن جب دل راضی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ محبوب کو بلا نہیں سکتا. اب دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ تجھے تو ابو پہلے سے بھی پڑھ کر یاد آتے ہیں، تو یہ کیسے پتا چلا؟ دیکھیے، جب تک عاشق نے محبوب سے ترک محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب تک عاشق محبوب کا تذکرہ سر عام نہیں کرتا تھا کہ کہیں محبوب کی رسوائی نہ ہو، میری رسوائی نہ ہو، جگ ہنسائی نہ ہو، عشق کا راز دوسروں پہ کھل نہ جائے. لیکن جب ترک محبت کا دعویٰ کیا تو بات بات پر محبوب کا ذکر کرنے لگا. اب جس کو انسان بھول جائے پھر اس کا ذکر بھولے سے بھی نہیں کرتا. اگر واقعی شاید بھول چکا ہوتا محبوب کو تو پھر کبھی بھی اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اب وہ بات بات پر محبوب کا ذکر کرنے لگا. گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ محبوب نہ صرف یہ کہ اسے بھولا نہیں ہے بلکہ اس کا ترک محبت کا دعویٰ بھی غلط تھا، اور محبوب تو اس کو پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگا. میں نے اس بھولنے والے کو حفیظ کب بھلایا تھا کہ اب یاد آئے. حفیظ ہوشیار پوری گویا حضرت کہتے ہیں کہ حقیقت میں محبوب کو بھلا ہی نہیں سکا، صرف دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ بھی باطل ثابت ہوا، وہ دعویٰ بھی درست ثابت نہیں ہوا. کیونکہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. یعنی جتنا بھی کوشش کروں محبوب کو بہرحال کسی بھی طور بھلایا نہیں جا سکتا. اور اس بات کا اقرار اس مقطع میں حضرت کر رہے ہیں کہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ثابت ہوا اور کسی بھی طور میں محبوب کو دل سے بھلا نہیں سکتا. عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ غزل آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہوگی. اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں گے. خدا حافظ.